بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ 10 کتاب فقہ الاوقات میں سے باب طہارت کا درس نمبر 25 شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارا موضوع جو ہے عنوان موضوعوں پر مسح کے عنوان سے ہے کہ موضوع پر آپ جو ہے مسح کریں گے تو اب موضوع کے اندر بوٹ بھی ہے، اس کے اندر جوراب بھی ہے۔ جوراب ہے تو کس قسم کا جوراب ہے وہ سارا تفصیل سے بیان کریں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں بھائی موضوع پر مسح، بوٹ کے اوپر مسح، جوراب کے اوپر مسح ہر حالت میں جب چاہیں جائز ہے یا اس کے لیے کوئی شرائط تھے، شاست فرماتے ہیں اس کے لیے شرائط ہے۔ ہاں، دوسرے عالم اسلام کے بعض فرقے جو ہے وہ عام حالت میں بھی موضوع کے اوپر جو ہے بعض فرقے مسح کر لیتے ہیں جوراب کے اوپر، لیکن شاست کے نزدیک عام حالت میں جائز نہیں۔ تو فرماتے ہیں بسم اللہ المسح علی الرجلین، باہر مسح کرنا دونوں پیروں پر فی الخفین، موزے کے اندر۔ یہاں پر ایک صورت یہ خود موزے کے پاؤں پر مسح پاؤں کے اوپر ہو رہا ہے، موزہ پہنا ہوا ہے، پاؤں موزے کے یعنی بوٹ وغیرہ پہنا ہوا ہے، اس کے اندر آپ ہاتھ ڈال کے مسح کرنے کی ایک صورت یہ ہے، مجبوراً بوٹ اتارے بغیر۔ یہ جو ہے کب ہے، یہ فرماتے ہیں اگر آپ کا بوٹ جو کھلا ہے، تسمہ وغیرہ کھلا ہے اور اندر ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور بوٹ اتارنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، اس میں ٹائم زیادہ ہے تو پھر اندر ہاتھ ڈال کے مسح کریں گے۔ لیکن اگر اندر ہاتھ ڈالنے کے بھی ٹائم نہیں ہے، بالکل ہنگامی حالت ہے، بگنے کی حالت میں ہے، خطرے کی حالت میں ہے، تو پھر وہاں پر موضع کے اوپر کبھی مسح کی گنجائش یہاں فرما رہے ہیں۔ اما بار مسح علی الرجلین، پیروں پر مسح فی الخفین، یعنی موزے کے اندر جو ہے موزوں میں موزہ پہنا ہوا ہے، پہن کر رکھ کر پیروں کے اوپر مسح۔ یہ کیسے کریں گے؟ فیکفی، یہ کافی ہے، آپ موزہ پہنا ہوا ہے، موزے کے اندر اگر آپ کا ہاتھ جاتا ہے تو پھر ہاتھ ڈال کے مسح کریں، موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی ہنگامی حالتوں میں۔ ولا حاجت الی غسلہما، اور پھر جو ہے آپ کو پیروں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے ہنگامی حالت میں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے محال دھونے کا تھا لیکن ہنگامی حالت میں آپ بھاگ رہے ہیں، آپ جان بچا رہے ہیں، تو اس شرط میں موزے کے اندر ہاتھ ڈال کے بس مسح کریں۔ اب موزے کے اندر ہاتھ ڈال کے مسح کرنے کی صورت کیا آپ فرماتے ہیں؟ وذالک، اور یہ اس صورت میں بیان کان الخف ہو، یہ کہ بیان یہ کہ کان ہو خف، موزہ جو ہے بوٹ وغیرہ وسیع کشادہ ہے، اس کے اندر اتنا کشادہ ہے بحیث تقدر، آپ قدرت رکھتے ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تدخل یدیک، یہ کہ داخل کریں آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو فی الخفین، موزے کے اندر، یعنی موزہ کشادہ ہے، اس کے اندر آپ کا ہاتھ جاتی ہے تو آپ ہاتھ اندر ڈال کے پیروں کے اوپر مسح کریں، موزہ پہن کے رکھیں، ہاتھ اندر ڈال کے خود پیر کے اوپر مسح کریں اگر موزہ کشادہ ہے تو۔ اما وَإِن لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا، لیکن اگر موزہ کشادہ نہیں ہے، موزہ پہن کے رکھ کے اندر ہاتھ نہیں جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اور ہنگامی حالت میں آپ بھاگ رہے ہیں، آپ دوڑ رہے ہیں، آپ جان بچا رہے ہیں، تو ایسی صورتوں میں جو ہے یجوز المسح علیہما، پھر تو خود موزے کے اوپر بھی مسح جائز ہے، کا موزے کے اوپر بھی جائز ہے، وعلی کل ما، اور ہر اس چیز پر بھی مسح جائز ہے، فی خلع، اس کا اتارنے میں، من الرجلین، پیروں سے، تعثر مشکل ہو، ہر اس چیز کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں جو آپ نے پیر میں پہنا ہوا ہے اور اس کو اتارنے میں جو ہے مشکل ہے، ٹائم لگتی ہے، ہاں جی، اور حالات آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ مسح کرنے میں زیادہ ٹائم لگائیں، تو ایسی صورت میں فرمایا ہر والا کل ما فی خلع، اور ہر اس چیز پر جس کے اتارنے میں، من الرجلین، پیروں سے، تعثر مشکل ہو، اس کو اتارنا مشکل ہو، ٹائم کم ہے، اس میں ٹائم لگنے کے امکان ہے۔ جیسے کل جورابی، جیسے جوراب جو ہے، جوراب جو ہے کب، اذا کان فی جلد، کہتے ہیں جوراب جب جلد کا ہو، ہاں جی، چمڑے کا ہو، تو پہلے زمانے میں ہاں جی ہوتے ہیں بھائی، ایک تو آپ کا بوٹ ہے، بوٹ کے اندر پھر آپ چمڑے کا ایک جو جوراب پہنا ہوا ہے اور وہ جوراب موزے کے اندر، اب اس کا اتارنے میں آپ کو ٹائم لگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اسی موزے کے اوپر آپ جو ہے مسح کر لیں، اسی جوراب کے اوپر جو چمڑے کا ہے اس کے اوپر آپ مسح کر لیں۔ تو جیسے ہر وہ چیز جس کو اتارنے میں مشکل ہے، جیسے جوراب کے اذا کان فی جلد، جب وہ چمڑے کا ہو اور آپ نے پہنا ہوا ہے، بوٹ کے اندر ہے اوپر، ہاں جی، جوراب کی جگہ پر پہنا ہوا ہے، تو اس کے اتارنے میں مشکل ہو تو اسی صورت میں پھر آپ جو ہے اس کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی والجرموق کو، ہاں جی، اور جرموق کے اوپر بھی جو ہے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ جرموق کے معنی جو ہے لغت والوں نے لکھا ہے
جرمک جو ہے موزہ کے معنی میں لکھا، یا وہ چیز جو موزہ کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے۔ جیسے جو ہے پہلے زمانوں میں، جیسے ہمیں یاد تھے گاؤں وغیرہ میں ہماری فوجی حضرات اس چیز کو استعمال کرتے تھے، کپڑے کا جو ہے تقریباً 4 انچ کا جو ہے کپڑا، اس کی چوڑائی، باقی لمبائی اچھا خاصا 2 گز ہوتے تھے، اور جو ہے جیسے برف آپ نے جو ہے چلنا ہو تو پاؤں کے اوپر بوٹ کے کچھ حصے پر بھی وہ چڑھاتے تھے، باقی پاؤں میں ادھر گھٹنے تک چڑھاتے تھے، پھر برف میں چلتے تھے، برف کوئی نقصان نہیں ہوتی تھی۔ یقینی بات ہے ٹیٹ کر کے وہ باندھا ہوا ہے بوٹ کے اوپر بھی پاؤں کے اوپر بھی، تو اس کو اتارنے میں یقیناً مشکل ہے، ٹائم لگتی ہے، تو ایسے موقعوں پر جو ہے وقت بھی آپ کے پاس تنگ ہے تو پھر اسی جرم کے اوپر ہی مسح کیا جاتا ہے۔ جہاں لغت والے نے لکھا المنجد میں کہ عوام اس کو کالوش کہتے ہیں، ہمارے بھارتی زبان میں طالبان اس کو پیتا ہوا بولتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، ہم نے خود دیکھا، لیکن ابھی وہ نظر نہیں ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اچھے بوٹ گرم آ گیا تو اس کی ضرورت اب محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں جیسے جرموں یا جو وہ اس قسم کے بوٹ وغیرہ ہیں جس کے جو کان ہیں نا دونوں طرف وہ زیادہ اونچا ہے، جیسے فوجیوں کا ہوتا ہے، ان کے وردی کا ہو، اس کے بھی اتارنے میں اتنا زیادہ تسمہ ہے اس کے اوپر، ان سب کو اتارنے میں بہت ٹائم لگتی ہے، تو اسی سب میں اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں جب ٹائم کم ہو، ہنگامی حالت۔ تو شاہ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کا پاؤں سے اتارنے میں مشکل ہو، اور پھر کل معافی خلوین رجلین تاثر مشکل ہو، جیسے جوراب جب وہ چمڑے کا ہو، فی جلد الجرموں وغیرہ وغیرہ میں، اس کے علاوہ کوئی اور بھی چیز جو پہنا ہوا ہے آپ نے پاؤں میں، اس کے اتارنے میں آپ کو ٹائم لگ رہا ہے، آپ فوری طور پر نہیں اتار سکتے ہیں، تو اس میں آپ اسی کے اوپر مسح کریں گے۔ لیکن یہ سب کب ہے؟ موزے کے اوپر، ہاں جی، بوٹ پین کے اندر ہاتھ ڈالنا، موزے کے اوپر، جرموں کے اوپر، یہ سب لضرورت عظیمت، آپ کو ہر حالت میں نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے، لضرورت عظیمت، بہت بڑی مجبوری کے مقام پر، عظیم ضرورت یعنی بہت بڑی مجبوری کے مقام پر، جیسے کل قید ہی، جیسے آپ قید میں ہیں، ہاں جی، اور دشمن کے ہاتھوں اسیر ہے، قید میں ہے، اور آپ کے لیے وہ جو ہے اس طرح آسانی سے آپ مسح وغیرہ کرنے کا آپ کو ٹائم نہیں دے رہے، وہ مخافت، اس طرح آپ سفر کریں، اور جو اگر آپ جو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، آپ جو وہ جراب اتر کے، ہاں جی، مسح کر کے آرام سے نماز پڑھیں گے تو ساتھی چلے جانے کا خطرہ ہے، تو اس سے پیچھے رہنے کا خطرہ ہے، پھر آپ کو پیچھے جو ہے ڈاکو چور، ڈاکو وغیرہ اور یا حیوانات کے خطرہ ہے، درندوں کا، تو ایسے خوف کی صورت میں آپ جو فوری طور پر اسی جراب کے اوپر، موزے کے اوپر مسترخی مجبور حالت میں مسح کر سکتے ہیں۔ رحمت و مخافت، جیسے کل ضرورت لازمہ، بہت بڑی مجبوری کے موقعوں پر، اور جیسے قید میں، وہ مخافت اور مخافت خوف تخلف، پیچھے رہ جانے کا، یعنی رفقا، سفر کے ساتھیوں سے آپ مسح کرتے ہوتے میں زیادہ ٹائم لگائیں گے تو رفقا چلا جائے گا، جیسے آج کل کے سفر میں ہوتے ہیں، گاڑی چلی جاتی ہے، ٹرین 2 حادثوں پہ چلی جاتی ہے، جہاز چلی جاتی ہے، ایسے ہوتے ہیں، آپ باہر وضو کر رہا تو وغیرہ میں، اس کے علاوہ جو ہے باقی کوئی بھی مجبور ہوا اوقات میں جہاں پر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر آپ موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ لأن، کیونکہ ایک شرعی فارمولہ ہے، لأن ضرورات، کیونکہ مجبوریاں جو ہے تو بھی وہ جائز بناتی ہے محظورات، ممنوع چیزوں کو، یہ ایک شرعی فارمولہ جیسا ہے، جیسے جو ہے شریعت میں واضح ہے، ایک آدمی قرآن پاک کی آیت سے بھی ثابت ہے، ایک آدمی جو ہے ایک سفر کر رہے ہیں، صحرا میں پہنچا کے ایسے اس کے بعد کھانے کو کچھ نہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ایک جانور وہاں مرا پڑا ہوا دیکھا، شرعی ذبح تو نہیں ہوا ہے، تو اس میں سے اتنا گوشت کھا سکتے ہیں شریعت میں کہ اس کا جان بچے، پیٹ بھر کے نہیں، اتنا گوشت جان بچے، تو یہ چیزیں عام حالت میں تو حرام ہے، لیکن جان بچانے کے لیے وہاں پر اتنا گوشت کھا سکتے ہیں، تو ان کو بولتے ہیں ضرورات، یعنی مجبوریاں جو ہے ممنوع چیزوں کو بھی حلال بنا دیتی ہے۔ تو یہ ایک صورت جو ہے مسح کے حوالے سے، موضوع کے اوپر مسح کب جائز ہے، اس کے تفصیلات آپ کو بتائیں۔